السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمین. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور اس کے فضل سے ہم اور آپ اللہ کی کتاب قرآن مجید کا خلاصہ سن رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس سے سیکھ رہے ہیں. آپ کی خدمت میں خلاصہ قرآن کے حوالے سے 28واں پارہ لے کر کے حاضر خدمت ہیں. آج ہم 28ویں پارے کا خلاصہ سنیں گے. 28واں پارہ جس کو قد سمع اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ اس پارے کی جو پہلی آیت ہے، اس پہلی آیت کا جو پہلا لفظ ہے وہ قد سمع اللہ کے سے شروع ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہیں سے اس پارے کا جو آغاز ہے وہ یہیں سے ہے، اللہ تبارک و تعالی کے اسی کلام سے ہے. اس پارے میں کل 9 حصے ہیں، یا یہ کہا جائے کہ اس پارے میں کل 9 صورتیں ہیں. سورہ مجادلہ سے اور سورہ تحریم تک مکمل 9 صورتیں اس پارے میں آئی ہیں. اس پارے کی جو پہلی صورت ہے جہاں سے پارہ شروع ہو رہا ہے وہ سورہ مجادلہ ہے. مجادلہ کس کو کہتے ہیں؟ جادلہ یجادل مجادلہ، اس کا معنی ہوتا ہے آپس میں تکرار کرنا، بحث کرنا. کیا کرنا؟ آپس میں بحث و تکرار کرنا. تو اس صورت کا نام یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں لفظ جادلہ کا استعمال ہوا ہے اور اسی سے مجادلہ ہے، بحث و تکرار کا ہونا یا بحث و تکرار کرنا. تو یہ بحث و تکرار کس نے کی، کس سے کی، جس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ مجادلہ رکھا گیا. لہذا اس صورت کے شروعات میں ہی، پہلی آیت میں ہی ایک واقعے کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ کیا ہے، یا اس واقعے کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کا نزول فرمایا، اور اس کی جو پہلی آیت ہے اسی میں اس واقعے کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر بھی کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ آیت خولہ بنت ثعلبہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، اور ان کے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی. کیوں نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی؟ حضرت خولہ بنت ثعلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے شکایت کرتی ہیں اپنے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی. کیا شکایت کرتی ہیں؟ وہ یہ شکایت کرتی ہیں کہ میرے شوہر اوس بن صامت نے مجھے حرام قرار دے دیا ہے، یا انہوں نے اپنے اوپر مجھے حرام کر لیا ہے. اسی کو زہار کرنا کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ زہار کرنا کہتے ہیں. اس وقت تک قرآن کریم میں زہار کے تعلق سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف اختیار کیا. اور زمانے جاہلیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا. یہ زہار ہوتا کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے؟ زہار میں آدمی اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ انتی علیہ کظہر امی. کیا کہتا ہے زہار میں اپنی بیوی سے آدمی؟ کہ انتی علیہ کظہر امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. یہ کنایا اور اشارہ ہوتا تھا اس بات کی طرف کہ تو میری ماں کی طرح ہے، میں تجھ سے ہم بستری نہیں کروں گا، یعنی کہ حرام کر لینا.
ان الفاظ کو کہہ کر کے زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیا کرتے تھے. کیا لفظ کہتے تھے؟ انتی علیہ کظہر امی، کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے مجھ پر. اسی کو زہار کہا جاتا تھا. لہذا زمانے جاہلیت میں یہ کہہ لینا، یہ طلاق تصور کیا جاتا تھا، اس لیے وہ بڑی گھبرا گئی. خولہ بنت ثعلبہ بڑی گھبرا گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی. جب اوس بن صامت نے یہ الفاظ کہے، اس وقت تک کوئی حکم زہار کا نازل نہیں ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف اختیار کیا، آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا اور وحی کے آنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرنے لگے. لہذا جب تک وحی نازل نہیں ہوئی تب تک خولہ بنت ثعلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتی رہی، بحث و تکرار کرتی رہی، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے. گھر کے کونے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی. جب یہ آیت نازل ہو گئی قد سمع اللہ، کہ تحقیق کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں لڑ اور جھگڑ رہی تھی. تحقیق کہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں لڑ اور جھگڑ رہی تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کتنے دور کی بات کو بھی آسانی سے سن لیتا ہے. میں گھر میں رہنے کے باوجود اس عورت کی بات نہیں سن پائی کہ وہ کیوں لڑ رہی ہے اللہ کے رسول سے، کیوں جھگڑ رہی ہے، اور اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر اس کی بات کو سن لیا اور اس کا مسئلے کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دیا. لہذا اسی مناسبت سے سورہ مجادلہ کا نزول ہوتا ہے، سورہ مجادلہ کی آیات کا نزول ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی بات کو سب دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، لہذا اس مسئلے کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نازل کیا. کیا حل نکلا اس کا؟ کیا معاملہ نکل کے آیا؟ اللہ نے کیا بیان کیا؟ کیسے مسئلہ حل ہوا؟ جب زہار آدمی کر لیتا ہے، اس کے تعلق سے بھی علماء کرام کے الگ الگ اقوال ہیں. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہے تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری بہن کی طرح ہے، تو کیا تو میری بیٹی کی طرح ہے، تو کیا بیوی حرام ہوگی یا نہیں، زہار ہوگا یا نہیں؟ تو امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زہار ہو جائے گا. لیکن اکثر اہل علم نے کہا ہے کہ یہ زہار نہیں ہوگا جب تک کہ وہی لفظ استعمال نہیں کرے گا جو زہار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. اگر کسی نے یہ بھی کہا کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو بھی زہار نہیں ہوگا. زہار انہی الفاظ کے ساتھ میں ہوگا جن الفاظ کا زہار کے تعلق سے ذکر آیا ہے، اور اس کو کہنا پڑے گا انتی علیہ کظہر امی، کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تبھی زہار ہوگا، تبھی وہ عورت اس کے اوپر حرام ہوگی. اگر کوئی شخص ایسا کہہ لیتا ہے اور اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے تو اس کا حل کیا ہے، سلوشن کیا ہے، کیسے معاملہ نپٹے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ بتائی کہ وہ طلاق نہیں ہوتی ہے. زہار میں کیا نہیں ہوتا ہے؟ طلاق نہیں ہوگی. لیکن چونکہ اپنی بیوی کو حرام کیا، جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا اس نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا تھا، اس کی سزا ملے گی. کیا ملے گی سزا؟ کہ پہلی سزا یہ ہے کہ وہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے، یعنی زہار کر لینے کے بعد اب بیوی کو ٹچ کرنے سے پہلے، ہاتھ لگانے سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے گا. کیا کرے گا؟ بیوی کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرے گا. اگر ایک غلام آزاد نہ کر سکے تو وہ کیا کرے گا؟ 2 مہینوں کے لگاتار پے در پے روزے رکھے گا، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. یہ ہے زہار کا کفارہ اس آدمی کے لیے جو اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے. لہذا زہار میں طلاق تو نہیں ہوتی ہے، مگر چونکہ اس نے غلطی کی ہے، ایک حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کیا ہے، لہذا اس کی سزا اس کو ملے گی. اور سزا یہ ملے گی کہ ایک غلام آزاد کرے گا، اگر طاقت نہیں ہے تو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. یہ ہے زہار کا حل
اور سولوشن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی آیات کو نازل فرما کر کے بیان کیا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں جو آگے مضمون بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہودی اسلام کے کتنے بڑے دشمن ہیں اور اسلام کے تعلق سے ان کی دشمنی کتنی خطرناک ہے، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیات میں کیا ہے۔ اور حشر کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا، اکٹھا ہونا، اجتماع کرنا، اس کو حشر کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی دشمنی اور عداوت کا ذکر کیا ہے اس انداز سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہتے تھے مدینہ شریف میں، وہاں 3 قبیلے یہودیوں کے رہتے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ یہ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے۔ یہودیوں نے ہمیشہ خانہ بدوشوں کی زندگی جی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے بیان کیا تھا نا، مقام تیہ میں اللہ نے کہا تھا یہیں پر اب تم بھٹکتے پھرو، یہیں پر رہو، 40 سال تک مقام تیہ میں یوں ہی بھٹکتے رہو۔ مقام تیہ کے بعد یہ لوگ فلسطین میں داخل ہوئے تھے۔ کہاں ہوئے تھے؟ فلسطین میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فلسطین میں بسایا، آباد کیا۔ اس کے بعد میں ان کو تابوت سکینہ بھی دیا گیا جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا وغیرہ اور توریت کے الواح، تختیہ وغیرہ وہ سارا کچھ مطلب رہتا تھا، اور وہ تابوت سکینہ لے کر کے جاتے تھے اور اسی کی طرف رخ کر کے یہ لوگ نماز پڑھتے تھے، اور اس کی جو ہے اللہ کی جانب سے دیا گیا ایک تابوت تھا جس کو تابوت سکینہ کہا جاتا تھا۔ جنگوں میں یہ آگے آگے لے کر کے چلتے تھے۔ بہرحال تو وہاں پر پھر وہ ہیکل سلیمانی بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد میں کئی مرتبہ حملہ ہوا، وقت تنصر نے حملہ کیا بیت المقدس فلسطین پر، اور بہت سارا مطلب تابوت سکینہ بھی غائب ہو گیا، اور پھر ہیکل سلیمانی کئی بار توڑا گیا، بنا گیا، مسمار ہوا کئی مرتبہ۔ بہرحال یہودیوں کو چین اور سکون نہیں ملا، یہودی خانہ بدوشوں کی زندگی ہی اختیار کرتے رہے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہمیں کہیں بھی کوئی بھی امن اور سکون نہیں ملے گا، یہی ہم بھٹکتے پھریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پیشن گوئیاں یہ لوگ پڑھ چکے تھے، تو یہ لوگ جا کے مدینے میں آباد ہو گئے تھے کہ ایک آخری نبی مکہ سے نمودار ہوگا، ہجرت کر کے مدینہ آئے گا، لہذا تبھی ہمیں امن اور سکون ملے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں مدینے میں جا کر کے آباد ہو گئے تھے۔ یہ یہودی بھٹکتے پھرتے رہے، جگہ 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 ان کو جو ہے مار ملتی رہی، جگہ جگہ بھٹکتے رہے، کہیں بھی ان کو استقرار نہیں ملا۔ تو جب یہ مدینے میں آ کر کے آباد ہوئے تو یہاں پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ نبی کی مدد کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ کلام کو حقیقت سمجھتے، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ دشمنی پہ اڑ گئے۔ ان کے اندر گھمنڈ اور تکبر آ گیا اور حسد پیدا ہو گیا کہ اللہ نے بدوؤں میں، اعرابیوں میں، عرب کی اس قوم اور اس نسل میں آخری نبی بنایا جو اونٹوں کو چرانے والی ہے، بکریوں کو چرانے والی قوم ہے، جو ننگے پیر پھرتی ہے، جس کو رہنے کا سلیقہ نہیں، جینے کا سلیقہ نہیں، بادیاں نشی قوم، اس میں سے اللہ نے آخری نبی بنایا۔ یہ حسد ہو گیا ان لوگوں کو۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ نے جو ہے طائف کے آدمیوں میں سے کسی کو نبی کیوں نہیں بنایا، طائف کے معذب لوگوں میں سے، کیونکہ طائف ایک خوبصورت شہر، باغات کا شہر، مالدار شہر، تہذیب کا، ثقافت کا، تمدن کا شہر ان کے نزدیک مانا جاتا تھا، لہذا ان لوگوں نے حسد کیا، بغض کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر آمادہ ہو گئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صلح کے مطابق مدینے میں رہنے دیا کہ بھائی تم لوگ رہو، کوئی بات نہیں ہے، معاہدہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہنے دیا۔ لیکن
ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ پریشان کرنا، یہاں تک کہ کفار و مشرکین کا ساتھ دینا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ بنو نذیر، قبیلے بنو نذیر کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہوئے تھے اور ایک دیوار کے قریب ہو کر کے بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے پلاننگ یہ بنائی تھی کہ قلعے کے اوپر ایک بھاری سا پتھر رکھ لیا، اور یہ پلاننگ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزریں گے یا اس کے پاس آ کر کے کھڑے ہوں گے، اوپر سے پتھر گرا دیں گے، محمد کا نعوذ باللہ کام ہی ختم ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کی پلاننگ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ اے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ لوگ قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بنو نذیر کا بہت بڑا قلعہ، بند باغ بھی تھا، اس کے اندر بہت بڑا قلعہ تھا، لہذا اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر چلے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف تیاریاں شروع کی اور لڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا بنو نذیر پر، فوج کشی کی اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ ان کا کیا کر لیا؟ محاصرہ کر لیا، اور پورے قلعے کو ان لوگ مسلمانوں نے گھیر لیا اور ان لوگوں کو قلعے کے اندر ہی نظر بند کر دیا مسلمانوں نے۔ کافی دنوں تک یہودی اس کے اندر بند رہے قلعے کے اندر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا، اور معاہدہ یہ ہوا کہ اب تم مدینے میں نہیں رہو گے، یہاں سے تم ہجرت کرو اور بھاگو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکال کر کے بھگا دیا۔ کہاں پر بھگایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم جاؤ اور ان کو ملک شام کی، ان کو جا کر کے خیبر میں، خیبر ایک جگہ ہے، خیبر میں جا کر کے ان کو کہا وہاں جا کر کے تم مقیم ہو اور وہاں جا کر کے رہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام یہودیوں کو جلا وطن کیا، مدینے سے کھدیڑ کر کے خیبر کی طرف بھگایا۔ پھر ان لوگوں کو وہاں پہ چین اور سکون نہیں ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر نے ان کو کھدیڑ کر کے ملک شام کی طرف بھگا دیا۔ کہاں بھگایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ملک شام کی طرف بھگایا۔ پھر یہ لوگ اسی طرح سے بھٹکتے رہے اور بھٹکتے ایک طویل مدت گزر جانے کے بعد میں یہ اسرائیل کے نام سے انہوں نے پھر ملک بنایا۔ یہ وہی یہودی جو آج اسرائیل کے نام سے ملک بنا ہوا ہے، یہ وہی یہودی ہیں، اور آج تک اپنے تابوت سکینہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، بیت المقدس کو اور ہیکل سلیمانی کو کی تلاش میں ہیں۔ یہ لوگ، یہ وہی اسرائیلی ہیں جن کو ہر دور میں مارا گیا ہے، بھگایا گیا ہے اور کھدیڑا گیا ہے۔ آج پوری دنیا پہ وہ حکومت کر رہے ہیں، کیسے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے تعلق سے جب وہ لوگ وہاں اکٹھا ہوئے، سارے قبیلے کے لوگ یہودی اکٹھا ہوئے، اسی کو اللہ نے اول حشر کہا، یعنی پہلی بار اجتماع۔ یہ پہلی بار مدینے سے ان کی جلا وطنی تھی، مدینے سے یہ پہلی بار ان کو کھدیڑ کے بھگایا گیا تھا، اس لیے اس کو جو ہے حشر کا دن کہا گیا۔ اسی کی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ حشر رکھا گیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یقینی طور پر شرعی حجت ہے اور واجب الاتباع ہے، لہذا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرامین کی اتباع کرنی چاہیے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت سخت پکڑ کرنے والا یا سزا دینے والا ہے۔ اس کے بعد میں اس بارے میں ایک اور دلچسپ واقعہ بیان کیا گیا ہے اور ایک آیت ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ۔ یہ آیت زبردست ایک صحابی ہیں ان کے واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے اور بیان کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین وہ ہیں جو اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر، اپنی ضروریات پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مہمان آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کرے گا؟ تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور وہ اپنے گھر ان کو لے کر کے چلے گئے. گھر جا کر کے بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کھانے پینے کچھ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان اپنے گھر آیا ہے، میں لے کر کے آیا ہوں. تو بیوی بولتی ہیں کہ کھانے پینے کے لیے تو ہے مگر صرف اتنا ہی ہے کہ بچے کھا سکیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو کہا میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے آیا. تو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لے آئیے، بیٹھا لیے. رات کا وقت تھا، کیا کیا جائے؟ اور اس وقت یہ چلن تھا کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی ضرور کھایا کرتا تھا، میزبان بھی ضرور بیٹھا کرتے تھا. اور یہ طریقہ بھی ہے، تہذیب میں بھی آتا ہے کہ مہمان کے ساتھ میں میزبان کو ہی بیٹھنا چاہیے. تو بہرحال اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا اکیلے میں کہ جب ہم مہمان کے ساتھ بیٹھیں یا میں مہمان کے ساتھ بیٹھوں تو تم چراغ بجھا دینا اور میں خالی منہ چلاتا رہوں گا تاکہ احساس ہوتا رہے مہمان کو کہ میں کھا رہا ہوں، اور کھانا مہمان کھاتا رہے تاکہ مہمان کھانا سارا کھا لے اور اس کو تکلیف اور پریشانی نہ ہو، وہ بھوکا نہ رہے اور اس کی دلجوئی بھی ہو جائے گی کہ میزبان نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھایا. لہذا انہوں نے ایسا ہی کیا. ان کی بیوی نے جیسی کھانا کھانے بیٹھے چراغ بجھا دیا. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ تیل ختم ہو گیا. لہذا اندھیرے میں ہی کھانا شروع ہو گیا اور اندھیرے میں انہوں نے سارا کھانا مہمان کو کھلا دیا. صبح اٹھ کر کے دونوں میاں بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا بتایا تو اللہ کے رسول مسکرائے اور کہا کہ مجھے معلوم ہے رات کیا ہوا، مجھے معلوم ہے رات کیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا یہ عمل اس قدر پسند آ گیا کہ اللہ نے تمہاری شان میں اپنا کلام نازل کر دیا. اور یہ آیت تم دونوں میاں بیویوں کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ کچھ لوگ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اپنی نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یعنی خالی بچوں کے لیے گھر میں کھانا تھا اور اللہ کے رسول کی مہمان نوازی بھی کرنا تھی، لہذا انہوں نے بچوں کو بھوکا سلا دیا، خود بھوکے سو گئے اور مہمان کو کھانا کھلا دیا. یہ ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے وہ تمام انصاری صحابہ جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، ان کے واقعات زبردست عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ایک تاریخ اپنے اندر رکھتے ہیں. کہ کوئی صحابی آتا ہے اپنی دو بیویوں کو لے کر کے، کہتا ہے یا رسول اللہ ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو میرے فلاں بھائی کا نکاح میری اس بیوی سے کر دینا. کوئی آتا ہے یا رسول اللہ میرے دو گھر ہیں، میرے رہنے کے لیے ایک ہی گھر کافی ہے، میرے فلاں بھائی کو یہ والا گھر آپ دے دیں. یہ تمام جانساری کے واقعات صحابہ اکرام کی تاریخ میں موجود ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہا. تو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ کہا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ضرورت ہونے کے باوجود، حاجت مند ہونے کے باوجود وہ اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر ترجیح دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں، وہ اپنی جانوں کو، اپنی ضروریات کو ترجیح نہیں دیتے. یہ تھے صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی کہ جن کی تعریف کل قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں محفوظ رہے گی اور آنے والی نسلیں اس کا ذکر کرتی رہیں گی اور اس کو پڑھتی رہیں گی. اس کے بعد میں سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں. ممتحنہ کا مطلب ہوتا ہے امتحان لینے والی. اس سورت کا نام امتحان لینے والی کیوں پڑا؟ یا ممتحن کہتے ہیں امتحان لینے والے کو. ممتحنہ یہ سورت امتحان لینے والی ہے، تو اس کا نام سورہ ممتحنہ کیوں رکھا گیا؟ اس سورہ کی آیت نمبر 10 میں لفظ امتنعوا یہ استعمال ہوا ہے، فامتحنوہن کا لفظ آیا ہے.
یہ کیوں آیا ہے، کس مناسبت سے آیا ہے، اللہ نے کیا بات وہاں ذکر کی ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ میں بہت ساری شرطوں پر صلح ہوئی تھی، اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ کفار نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی آدمی مکہ سے ہجرت کر کے، ہمارے یہاں کا کوئی آدمی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ اگر چلا آئے گا تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن مدینے سے اگر کوئی آدمی مکہ آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ تو اس میں مرد اور عورت کی جو ہے صراحت نہیں کی گئی تھی کہ مرد آئے گا تو واپس کر دیا جائے گا، عورت آئے گی تو واپس نہیں کی جائے گی، یہ صراحت نہیں تھی۔ لہذا صلح حدیبیہ کے بعد میں کئی ساری عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلی آئیں، تو کفار کو پتہ چلا کہ کئی ساری عورتیں وہاں پہنچ چکی ہیں مدینہ، تو کفار ان عورتوں کو لینے کے لیے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وہ عورتیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی ہیں ہمیں واپس کرو صلح حدیبیہ کے بعد میں۔ صلح حدیبیہ ہونے کے بعد میں جتنی بھی عورتیں آئی ہیں سب کو واپس کرو۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہجرت کر کر کے جتنی بھی عورتیں مدینے میں آ رہی ہیں سب کا امتحان لو، سب کا کیا لو؟ امتحان لو سے مراد یہ ہے کہ ان ساری عورتوں کی تحقیق کرو کہ یہ کیوں آ رہی ہیں مدینہ، کیا یہ اسلام کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے ایمان کی خاطر ہجرت کر کے مدینہ میں آئی ہیں، یا کسی آدمی کے عشق اور پیار اور محبت میں ہجرت کر کے آئی ہیں، یا پھر کسی اور دنیاوی غرض سے یہ لوگ ہجرت کر کے آ رہی ہیں؟ لہذا ان کے ایمان کا امتحان لو، تحقیق کرو۔ امتحان سے مراد کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام عورتوں کی آپ تحقیق کرو، یہ جو ہجرت کر کے آ رہی ہیں یہ کس مقصد سے آ رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے مقصد اور غرض کچھ اور ہے؟ لہذا مدینے میں آڑ لینے، مدینے میں پناہ لینے، مدینے میں قیام اسی لیے کر رہی ہیں تاکہ یہ محفوظ رہیں گی۔ پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی ایسا کچھ معاملات تھا کہ لڑکی بھاگ کر کے شادی کر لیا کرتی تھی، تبھی تو کہا ان کا امتحان لو، کہیں شادی کر کے تو نہیں آ گئی ہیں یہاں پناہ لینے کے لیے آئی ہو۔ لہذا جو ایمان کی حالت میں آئی ہیں ان کا پتہ چل جائے گا، اور جو دنیاوی غرض مقاصد کی خاطر ہجرتیں کر کے آئی ہیں اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ لہذا تحقیق کرو ایک ایک عورت کی اور ان کے امتحان لو ایمان کے بارے میں۔ تو لہذا اسی کے ضمن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ممتحنہ رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد میں اس سورت میں اسلام کے دشمنوں سے دوستی کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممانعت بیان کی ہے۔ ایک بات تو یہ بیان ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے جو دشمن ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان سے وہ دوستی نہ کرو جو دوستی تم مسلمانوں سے رکھتے ہو، دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں جو دوستی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ کفار اور مشرکین سے جب صلح نامہ ہو گیا، کفار اور مشرکین صلح کرنے کے باوجود اندرونی طور پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے اور مسلمانوں کو مارنے کے لیے، لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، ان سے قتال کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ اب چونکہ مدینے میں جو آدمی ہجرت کر کے آئے تھے، جسے جیسے موقع ملا تھا وہ ویسے ہی ہجرت کر کے چلا آیا تھا۔ ایک حضرت عمر ہی ہیں جو پورے مکے میں اعلان کر کے آئے تھے کہ آج عمر ہجرت کر رہا ہے، کسی میں دم ہو تو روک لو۔ حضرت عمر ہی ایسے صحابی ہیں جو اعلان ہجرت کرتے ہیں، ورنہ اکثر صحابہ کرام جو ہے چوری چھپے اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، تو ان کی بیوی اور بچے مسلمانوں کے کہاں تھے؟ ابھی کہاں تھے؟ مکہ ہی میں تھے۔ مسلمانوں کے بیوی اور بچے ابھی مکہ ہی میں تھے۔ لہذا ایک صحابی ہیں حاتم بن ابی بلتاع، یہ بدری صحابی ہیں۔ یہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ بدری صحابی ہیں، اور مکہ میں ان کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا،
ان کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، حاتب بن ابی بلتا کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، اور جتنے بھی صحابہ کرام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے سب کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں، ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے۔ حاتب بن ابی بلتا کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔